آہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں؟ لائیو ود شہزادہ غفار یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں، جو نیا نیا پودا لگا ہے، اس کا نیا یہ کھلا ہے، اور یہ پودا دیکھیں اب آپ اس کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ اس میں میرے دوستوں کے، میرے سینئرز کے، اچھی شخصیات کے، بری شخصیات کے بھی کوشش کریں گے کہ انٹرویوز لگیں۔ فیصلے آپ نے کرنے ہیں، اچھی شخصیات کون ہے، بری شخصیات کون ہے۔ انسان اچھے ہی ہوتے ہیں، اس کے عمل اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ تو آج میں اپنے ایک بہت ہی پرانے دوست، میرے سے بہت زیادہ سینئر ہیں، کام بھی انہوں نے کیا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کیا جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا۔ مصروفیت، بال بچے داری، سو ایشو انسان کے بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا ایک اسٹائل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ فلاں ایکٹر اچھا نہیں ہے اور فلاں ایکٹر اچھا ہے۔ یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے، کسی ملتا ہے کسی نہیں ملتا۔ ہمارے بہت ہی پرانے دوست، بہت ہی مزے ہوئے جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا، تو آلریڈی پہلے ہی اس فیلڈ میں موجود تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو بات چلتے 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 کہاں تک نکل جاتی ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلیپر تعارف نہیں کروا رہا، باتیں ہی کرتا جا رہا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں تھوڑا برداشت کرنا چاہیے۔ نیفٹک اسلام آباد سے آغاز کیا تھا، آغاز تو نہیں تھا، اس سے پہلے سے آغاز کیا، تو ان کی زبانی سنے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میری ان سے جب ملاقات ہوئی تھی، نیفٹک اسلام آباد تھیٹر تھا، سلمے میں تھیٹر کیا کرتے تھے ہم، تب وہاں سے میرے بیسٹ فرینڈ بن گئے ہیں۔ تھے اس لیے لگایا کیونکہ اب بھی ہیں، اس لیے تھے نہیں لگایا۔ تو اللہ نے جن کی صحت عطا کرے۔ جناب میرے ساتھ میرے پرانے دوست، میرے کولیگ، میرے سینئر جناب سید سلیم افندی شاہ صاحب، السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم شہزادہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے جی؟ خیریت سے؟ خوش آپ رہیں، ٹھیک آباد ہے؟ رہیں، اللہ خوش رہے، بڑی شاہ جی۔ لیکن اپنے خرچے پہ رہیں۔ نہیں کہا تو یہاں پیئیں گے نا آپ کے پاس۔ کیوں نہیں؟ اللہ خوش رکھے، بڑا مزہ آتا ہے جی پرانے لوگوں سے، پرانے دوستوں سے مل کے، ایک دم بندہ جوان ہو جاتا ہے۔ جی تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بس آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں ہونی چاہیے، شکر الحمدللہ۔ زندگی صحیح جاری ماشاءاللہ؟ بالکل، بہت خوبصورت جاری ہے، آپ کے سامنے ساری زندگی گزری ہے۔ جی 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 بس جیسے آپ جانتے ہیں، صحیح آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی ہاں بناوٹ نہیں۔ جی 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 جی۔ ٹھیک ہے نا؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ ویورز آپ کی زبانی سنے، کہ میں تو بولتا ہی رہتا ہوں، بس آپ کو مطلب کہتے ہیں آپ کی زبانی سنے تو مطلب ہے کہ زیادہ اچھا لگے گا۔ تو ہماری ہماری ملاقات زیادہ تر میں ہے نا اسلام آباد نیفٹک میں ہی زیادہ تر، اس سے پہلے لیاقت خان میں جی جی، کشمیر میں آپ نے کافی کام کیا ہے۔ جی ہاں جی جی، جی، وہ کشمیر، تھوڑی سی ڈیٹیل آپ بتائیں مجھے، ہنٹس یاد ہے؟ جی جی کوئٹہ، ہاں جی باطل فاروقی صاحب، جی جی سارے مطلب یہ آپ سارا بتائیں گے؟ جی 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 جی، میں نے اپنے ڈرامے کا آغاز، میری خوش قسمتی ہے، بہت کم ایسے پنڈی کے آرٹسٹ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے لیاقت حال سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، ہاں۔ اور میرے حصے میں یہ کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بڑا کرم نوازی ہوئی مجھ پہ، کہ بننا تو میں کرکٹر چاہتا تھا، اور میں یہاں فلیش مین کے پاس اسٹیڈیم میں یہاں کھیلا کرتا تھا۔ ڈرامے میں بھی آپ چوکے چھکے مارتے رہے ہیں، ٹریجڈی بول کے کلیپ آئی ہے، کامیڈی کر کے کلیپ آئی ہے، ریئیکٹ کر کے کلیپ آپ لیتے ہی رہتے تھے۔ جی 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 تو جناب اس میں یہ ہوا کہ مجھے پہلے ہی ڈرامے میں کاسٹ جب کیا گیا تو میں نے کہا یار مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کا۔ تو اس وقت میری عمر میرا 16-17 سال تھی، یہ 80 کی بات میں آپ سے بتا رہا ہوں، اچھا، 1980 میں، اور میں نے زندگی کا پہلا ڈرامہ بھی وہی کیا جس کے اندر میں ہیرو تھا، اسٹیج ڈرامہ۔ اچھا، اور اس سے پہلے نہ میں نے اسٹیج ڈرامہ کبھی دیکھا تھا کہ اسٹیج پہ کیسے پرفارم کرتے ہیں، یا پردہ جب کھلتا ہے تو آرٹسٹ کی کیا فیلنگ ہوتی جی ہے۔ جی جی جی۔ تو ڈرامے کا نام بھی تھا کاش میں ہیرو ہوتا۔ اوئے، آپ کی مطلب کہ آپ کی نیچر کے مطابق آپ کو ڈرامہ مل گیا ہے۔ جی جی، وہ آپ کی طبیعت اور آپ کی مطلب کہ وہ خواہش بھی یہی تھی جی کہ جی میں ہیرو بننا چاہتا ہوں، تو ڈرامے کا نام بھی کاش میں ہیرو ہوتا۔ ہیرو ہوتا۔ تو کیا بات ہے! مجھے اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بطور کسے کہتے ہیں، تو لکھا ہوا تھا بورڈ پہ بطور افندی شاہ کاش میں ہیرو ہوتا۔ جی
یہ تو لکھا ہوتا تھا بطور سلطان رائی صاحب، جی بطور ساونت صاحب، بطور بڑے بڑے جی نام۔ جی 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 جی۔ اچھا، واہ 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 تو واہ۔ مجھے یہ بھی نہیں علم تھا کہ بطور کس کے ساتھ لکھا جائے۔ اچھا تو پھر ڈرامہ لیاقت ہال میں شروع ہوا، اور ڈرامے میں پہلا سین ہی میرے سے اوپننگ تھی ڈرامے کی، کہ جو مجھے 80 لائنیں بولنی تھی ایک ٹائم میں۔ ون ٹائم میں، اور آج بھی مجھے وہ جملے اسی طرح یاد ہیں۔ ناظرین روکتے ہیں، بریک یہاں کرتے ہیں، لیکن وہ جملے سنے بغیر ہم آگے نہیں جائیں گے۔ شاہ جی نے کہا کہ ابھی میں مجھے وہ جملے یاد ہیں، کچھ چند جملے شاہ جی آپ نے پلیز ہمیں سنائیں گے آپ آج؟ جی، پردہ کھلتا ہے جی اور بجلی کڑک رہی ہے، اور اکیلا میں سیٹ پہ کھڑا ہوں، تو میرے استاد نے مجھے، زیب صاحب میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے کھڑا کیا اسٹیج پہ، اور پردہ اس وقت بند تھا، انہوں نے کہا اب کھلے گا، بس آنکھیں بند کر کے بول دینا ہے جو بولنا ہے نا، بس اب کوئی چانس نہیں ہے، کوئی ریہرسل نہیں ہے۔ تو وہ میں نے پہلا جو میرا ڈرامہ کے ڈائلاگ تھا وہ تھا، ہاں ہاں میں پاگل ہوں، میں پاگل کیوں نہ ہوتا، وہ جو کائنات کا سارا حسن سمیٹے میرے سامنے آ گئی، میں نے روح کی گہرائیوں سے اسے چاہا، وہ میری منزل تھی، اور میں وہ بدقسمت ہوں جس کو وہ منزل نہ مل سکی، میری کانچ کی گڑیا ٹوٹ گئی، میری کانچ کی گڑیا ٹوٹ گئی۔ تو اس کے بعد ایک کلیپ آئی، مجھے نہیں پتا کلیپ بھی ہوتی ہے نا، تو میں تو اور ہو گیا، میں ایسے فلو میں بول گیا، پتہ نہیں جسم کھلتا ہے، جی صحت جی، محسوس وہ ہوتی ہے پرفارمس اور ماحول اور بجلی اور یہ۔ تو اس کے بعد میرا دوست آ کے کہتا ہے کٹ، میں کہتا ہوں پرے ہٹ، لوگوں سوال میں نے کیا ہے، جواب آپ دیں، کہتا ہے جواب میں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کیا مطلب، کہتا ہے مطلب یہ کہ آج مالک مکان گھر کا کرایہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مطلب اس کا یہ ہوا کہ اب ہم اس گھر سے نکال دیے جائیں گے، کہتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال ان کی صاحبزادی بھی جو امریکہ سے آئی ہے وہ اپنی پراپرٹی دیکھنے آ رہی ہیں، تو میں نے کہا تو پھر دیکھنے آ جائیں مجھے، کہتے وہ پراپرٹی کی بات کر رہی ہے تمہاری۔ تو یہ وہ کریکٹر تھا جس کو ایکٹنگ کا شوق ہوتا ہے، یہ اکیلے میں ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے جو پہلے۔ اچھا 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 اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یہ میری زندگی کا پہلا، یہ ابتدائی کام تھے، تو آپ گئے تھے وہاں کوئٹہ وغیرہ بھی اسٹرگل دور میں؟ جی اس وقت یا کرنٹ وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، آگے اور سردیوں میں لکڑی وغیرہ یہ جو جناب یہ تھا کہ پھر ڈراموں کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا، ایک بار دوسرا ڈرامہ، پھر ہیرو، پھر میں دادا کا رول کرنے لگا، تو ایک ڈرامہ ہوا تھا ون وے ٹکٹ، تو انہوں نے لیاقت ہال میں، تو وہ جس لڑکے کی ڈیوٹی لگائی تھی یار، وہ لڑکا جو ہیرو آیا نیا فندی شاہ، تو اس نے اس کو لے کے آیا، اس کو اپنے ڈرامے میں ون وے ٹکٹ میں ہیرو رکھنا ہے، تو اس نے مجھے میسیج ہی نہیں دیا۔ اچھا، تو ایک دن وہ ڈائریکٹر ٹکر آیا گیا مجھے ریہرسل کے لیے، وہ کہتا ہے آپ کو، وہ انہوں نے کہا تھا، آپ نے کہا میں کرنا نہیں چاہتا، میں نے کہا مجھے تو نہیں ملا وہ آدمی، مجھے تو کسی نے، اس نے کہا اب تو سب کاسٹ ہو گئی ہے لیکن اس میں ایک رول ہے، لیکن آپ کی عمر بھی نہیں ہے اور آپ کا تجربہ بھی نہیں ہے کہ یہ رول کرے۔ میں نے کہا رول کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں باپ کا بھی نہیں، دادا کا رول ہے۔ تو دادا کا رول ہے، 16-17 سال لڑکے کو دادا کا رول، تو اس میں ساری کاسٹ سینئر اس وقت راول پنڈی کی، تو میں نے کہا یار میں ٹرائی کرتا ہوں شاید مجھ سے ہو جائے۔ اس نے کہا یار یہ دادا کا رول ہے، باپ کا ہوتا تو چلے، تب بھی آپ سوٹ نہیں کرتا، آپ دادا کا رول ہے تو آپ کریں۔ تو مجھے اس وقت بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فلم بدی کیا ہوتی ہے، یا یہ لیٹر کسی جملے پہ کیوں آرٹسٹ کو مل جاتا ہے بین ہونے کا۔ تو میری پہلی انٹری جب ہوئی، اسی طرح کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا استاد ہوتا ہے۔ جی جی، زمانے سے زمانے نہیں سکھائے نا، کتابیں نہیں سکھاتی، جی کتابیں نہیں سکھاتی، زمانہ استاد ہوتا ہے۔ آپ کو ہر چیز کا زمانے نے سکھایا کہ بطور کیا ہے، بین کیا ہوتا ہے، اور کلیب کیا ہوتی ہے، یہ آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں نہیں، ان چیزوں کا مجھے یہ زمانے نے سکھایا، اور زمانہ بڑا استاد ہے یار۔ جی جی، اور زمانے میں مجھے ویور نے مجھے بہت محبت دی، آپ کے ساتھ بھی میرے بہت سے ڈرامے ہیں، تو میں نے بہت کم کام کیا ہوگا، بڑا سلیکٹڈ کام کیا میں، اور میرا کوئی کام جس پہ مجھے پشیمانی کبھی نہیں ہوئی۔ جی جی بالکل صحیح بات ہے، بالکل۔ تو کوئٹے کا ذکر کریں گے آپ تھوڑا سا؟ میں تھوڑا سا اس ڈرامے کا بھی ذکر کر لوں، وہ ڈائلاگ کیا تھا اور لیٹر مجھے کس ڈی سی سے کس بات کا ملا تھا۔ اچھا، تو جب وہ انہوں نے کہا کیسے کرو، بین والا لیٹر، جی، اچھا، دادا کا رول۔ تو بہرحال میں نے جو بھی ریہرسل کی، جب ڈرامہ شروع ہوا، تو ڈرامہ جب شروع ہوا تو میں نے اسٹیج پہ، میری پہلی انٹری تھی، تو میں باہر سے آواز لگانی تھی، اپنے بیٹے کے گھر شہر میں آیا ہوں، تو میں اسے کہتا ہوں کہ ارے بھائی آفتاب میاں کہاں ہو؟ اچھا جی جی، تو کلیپ ہوگی ابھی میرے، اچھا یہ ڈائلاگ ہے، ریئلی میرا
میرا تو ترا نکل گیا قسم سے. تو واہ واہ واہ. میں انٹر بھی نہیں ہوا کلیپ. میں نے کہا یہ کیا بھی میں انٹر بھی نہیں ہوا, یہ کس بات کی کلیپ ہے؟ آپ کو ہی یہی کلیپ. اب آپ انٹر ہو گئے, پکا کام کریں. تو میں نے آواز لگائی. میں نے آواز پھر لگائی ہے, میں تو حوصلہ ہو گیا نا میرا. وہ اللہ تعالیٰ کراتا جا رہا تھا. یہ تو ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو میں نے پھر آواز لگائی. میں نے کہا کہ ارے بھائی آفتاب میاں کہاں مر گئے. اتنا میں انٹر ہوتا ہوں تو نوکر کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے جی بابا جی کتنے منہ چکے تسی اندر آ گئے ہو نا. میں کہا ارے نا کوئی بتاؤ کہ آفتاب کہاں ہے. کہتے ہیں کہ آفتاب صاحب آپ کیا لگتے ہیں. میں نے کہا ارے اسے بتاؤ کہ تمہارا باپ آیا ہے آفتاب. گڈ. ارے میاں آفتاب. اتنے میں پھر میرا بیٹا, وہ ڈبل سٹوری کا سیٹ ہوتا ہے, اوپر سے اتر آتا ہے, ابا جی آپ کہتے ہیں ارے آفتاب میاں کہاں مر گئے ہیں کہ تم. کہتے ہیں ابا جی آپ اچانک. کہتے ہیں بھائی ہم آ گئے اچانک. وہ شعر مجھے یاد نہیں, پھر شعر بولتا ہوں پھر کلیپ ہو جاتی ہے. گڈ. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ ہماری پوتی نظر نہیں آ رہی. کہتے ہیں ابا جی وہ بازار گئی ہے. بازار, اب شریفوں کی لڑکیاں بازار جانے لگیں گے. پھر کلیپ آ گئی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں نے کہتا ہے نہیں ابا جی وہ نوکر کے ساتھ گئی ہے. ارے لا حول ولا قوت, اب شریفوں کی بیٹیاں نوکروں کے ساتھ جانے لگیں گی. کیا میسج ہے, کیا میسج, ٹون, آپ کی ایکٹنگ, پرفارمنس. اس کے بعد تو ڈرامہ چل سکتے ہو تو, لیکن ڈرامہ جب ختم ہوا تو انہوں نے دوسرے دن ایک لیٹر مجھے دیا. آپ میں نے کہا انہوں نے کہا یہ جو آرٹسٹ ہے یہ جب کہتا ہے نا کہ بازار, تو لگتا ہے یہ اس بازار کی بات کر رہا ہے. اور جب کہتا ہے نوکروں کے ساتھ, کہتا ہے یار نوکروں کے ساتھ بھاگ جانے والی بات تو ہے. تو ٹون سے یہ ایسا سا. اچھا, جب آپ لیٹر آپ کو ملا ہوگا, آپ ایسے پراؤڈ ہو گئے یار میری تعریف کا لیٹر آیا ہے. نہیں میں کہ پتہ نہیں تھا نا. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. تو کوئٹہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو سر یہاں کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوتے تھے کوئٹہ اسلام آباد اسٹیشن پہ. ہمیں ہوتے نہیں تھے. چکلالہ اسٹیشن ہوا کرتا تھا جیسے دکانیں بند کر دیتے ہیں پٹری کے پاس. تو پھر میں جی بڑا شوق ہو گیا, مجھے مزہ آنے لگا. تو اس کے درمیان پہلے میں جب دبئی, اسی کے درمیان میرے فادر دبئی میں ہوتے تھے, تو میں نے کوئی 15-20 ڈرامہ کیا. اس کے بعد میرے فادر مجھے دبئی لے گئے. تو وہاں میں گیا, تو وہاں پھر میں 85 میں آیا. 85 کے بعد مجھے اندر تو وہ تو رہتا ہے جیسے کہ اب بھی ہے. جی. تو پھر میں جی کوئٹہ چلا گیا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کوئٹہ کا اسٹیشن لیفٹ پہ ہے یا رائٹ پہ ہے. اچھا, میں نے چلا گیا ایکٹر بننے. گڈ. تو وہاں پھر ذوالقرنین حیدر صاحب کے ساتھ کام کیا میں نے. اس وقت ان کا بڑا عروج تھا. کوشش بڑی سپر سیریل آئی ہے. وہ کئی باطن صاحب نے مجھے دیکھا, باطن صاحب ہی بھاگ کے کوئٹہ آ گئے. اچھا, آپ لالا گئے تھے, وہ لالا گئے؟ نہیں, میں پہلے گیا ہوں کوئٹہ. اچھا, وہ آپ پہلے گئے تھے, وہ بعد میں آئے. اچھا, اب میں سمجھنا کہ دونوں کٹھے گئے. نہیں. اچھا, میں پہلے گیا ہوں, اور میں پنڈی کا اسٹیج کا پہلا آرٹسٹ, مطلب اپنے گروپ کا, کہ جس نے ریڈیو بھی کیا. اچھا. اور اچانک باتیں ساری ہوتی رہی. اس وقت آڈیشن ہوتا تھا ریڈیو کا. ریڈیو ہر آدمی اچھا, ریڈیو میں بڑی اس پر بڑی تکلیف ہوتی تھی, یہاں ڈلاک کہاں سے نیچے کرنا ہے, کہاں سے اوپر کرنا ہے, کہاں تلفظ کا بہت خیال رکھا جاتا. جی بالکل. میری اردو بہت اچھی تھی. تو ٹھاکر صاحب ہوتے تھے, منصور تابش صاحب تھے, جی, اور ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اس وقت. جس سخت دل ہوتا. تو وہ بھی میں ایسے ہی گیا ہوں ریڈیو پہ. ایک آڈیشن وہ ایک لیٹر دے دیا. تو سدرا ظہیر, یہ ہما نواب, ہم نے اکٹھا آڈیشن دیا. ہما نواب اچھا آرٹسٹ ہے. تو انہوں نے مجھے اسی آواز کے ساتھ ڈرامے کا بھی مل گیا مجھے ریڈیو کا. تو کالج میگزین میں ڈرامے کا اسٹوڈیو 9 رات کو 2 بجے ہفتے میں ایک ڈرامہ چلتا تھا کراچی سے. کتنا عرصہ کوئٹہ رہے آپ؟ کوئٹہ سر میں تقریباً 88 میں آیا ہوں سر. اچھا. وہ بھی میں ڈسارٹ ہو گیا تھا کہ جب بھی مجھے ٹائٹل رول ملتا تھا, کہ حیدر امام رضوی صاحب کا سیریل میں نے کیا دھند کے بعد. ٹھیک ہے, یہ بھی کوئٹہ سے. اچھا. پھر میرے مختلف ڈرامے ایسے ہوئے, وہاں بھی ایسے ہیرو کیا میں نے ڈرامے میں کام. تو اگر وہاں آپ رہتے تو آپ مطلب کوئٹہ سے ڈائریکٹ لوٹ بھی جا سکتے تھے, لیکن آپ کو واپس آنا پڑ گیا. واپس سر وہاں پنڈی آ گئے واپس. مطلب اگر مائنڈ نہ کریں لوگ تو ایک تعصب بہت زیادہ اس وقت تھا جو اب نہیں ہے. یہاں یا وہاں سر. تو وہ جب بھی مجھے ٹائٹل رول ملا تو وہ ویجیٹیشن ہو جاتا تھا. اور نہیں, وہ تعصب تو رہے گا, قیامت رہے گا. اب بھی ہے لوگوں میں, اب بھی ہے. تو آپ تب تو تھے آپ اکیلے. جی. تو
آپ دوسری لائف میں کب انٹر ہوئے ہیں؟ دوسری لائف آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی وہ آپ بھی سب جانتے ہیں لیکن آڈینس کے لیے بہت ضروری ہے. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ویورز کے لیے جو میرے جاننے والے ہیں. آپ فلیپر کے ساتھ آپ شادی کب آپ کی مطلب سر شادی ایسی ہوئی ہے کہ میری مسز بھی بتاتی ہے کہ وہ آپ کو پہلے ملی ہیں. جی 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 میری فین تھی وہ. میں خود میں بتا رہا ہوں، ہم بڑی سرکار گئے سلام کرنے اور میں تھا اور ذوالقرنین حیدر صاحب تھے، میں ان کے ساتھ گیا تھا، مجھے ساتھ رکھتے تھے بڑے شوق کے ساتھ. تو وہاں مجھے بھابھی ملی تھی تو مجھے کھینچ لیا ایسے سے کہ اوئے اوئے کوڈو ادھر آ، اوئے کوڈو، جیسے مجھے نا بچہ سمجھ لی جیسا. میں کہا نہ کرے کیا کرے جوکی سب ساتھ ہے، کیا کرے اوئے کوڈو ادھر آ کوڈو. میں کہا جوکی سب کیا کہے گی، یہ بڑا فیمس ہو گیا ہے انہوں کے مطلب. بعد میں مجھے بڑی سرکار ملی تھی یہاں، تو وہاں انہوں نے نمبر دیا تھا تو اس کے پھر انہوں سے میری میں نے تو پہلا ڈرامہ کرایا تھا کہاں جہاں آپ کی شادی بھی ہوئی تھی. جی 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 تربیلا میں میرا خیال ہے. جی تربیلا میں پھر میں آپ کٹھے تھے تو وہاں ہاں تو وہی جہاں تک میں بتا رہا ہوں، آگے آپ بتائیں. وہی میں نے مطلب میں تو کوئی مطلب ایسا ہے کہ پھر صنم تیری گلی یہاں ہوا. تو صنم تیری گلی میں آپ کی بھابھی جو تھی اس میں ہیروئن تھی اور میری نہیں مین جو پیر ہیروئن کا تھا وہ میرا تھا اور فرزانہ خان اس وقت آرٹسٹ تھی، میری پیر میں تھی. صابر خان صاحب اور یہ سپنا اس میں تھی. اس میں نام بھی سپنا شاہ میں نے رکھا اور انہوں نے ڈرامہ کیا بھی ہیں یہ بھی. جی اور بچے وغیرہ جی یہ بائی برتھ آرٹسٹ ہے. ہاں جی ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ کچھ آرٹسٹ پیدا کرتا ہے یا کسی کام کے لیے جو ہے یہ نا نیچر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ویسے اس کی شادی کی مطلب میں نے ایک دم کہہ دیا سر، میں نے کہا جی مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، آپ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. بھابھی نے چپیڑ نہیں ماری؟ نہیں تو میں نے سچے دل سے کہا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ سچائی میں بڑی پاور ہوتی ہے. جی جی میری شادی نہیں، میں ایک بات میرے دل میں خود چھوٹی کر رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں میری بات کیا کرنا چاہتا ہوں. بھابھی ہماری ماشاء اللہ 14 کا چاند ہے ماشاء اللہ، وہ چٹی گوری سفید سوت. تو آپ تو وہ لائٹ صاحب تو مطلب لائٹ صاحب ہے. اور دوسری بات ہے یہ بات میں سے نہیں کر رہا ہوں، یار میرے دوست ہیں. ابھی تو ابھی آپ ماشاء اللہ چٹے گورے ہیں. یہ بھابھی سے پوچھو نا بھابھی جی آپ نے کیا کہتے ہیں میں پورے 25 سال لائے نے محنت کر کے چٹا کیتا ہے. لیکن دیکھے نا کہ آپ کی بھابھی میرا ڈرامہ مری دیکھنے آئی ہیں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا اللہ کے بعد بالکل مجھے نہیں یاد. تو لوگوں نے نہیں ان کو بتایا کہ انہوں نے کہا یہ شام کو میں ہیرو شروع سے آتا رہا ہوں کسی شکل عقل میں. آپ کی پرسنالٹی ڈرامے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. آپ جہاں بیٹھتے تھے آپ کی پرسنالٹی ماشاءاللہ تھی. آپ ایک سوبر ایکٹر لگتے تھے، ایک کامیڈین لگتے ہی نہیں تھے. آپ کی اپنی ذات میں بڑی پرسنالٹی ہے، آپ کی باتوں میں پرسنالٹی ہے، آپ کے لین دین میں بڑی پرسنالٹی ہے. کسی نے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا شاہ جی نے یہ لیا تو یہ نہیں ہوا، یہ لیا تو کوئی کسی کا گلہ نہیں آیا. ہم شروع سے مطلب آپ کے ہاتھوں میں ہم آئے ہیں. تو ایک بات آپ کی جانتی ہے کتنے بچے اللہ پاک نے عطا کیے ماشاءاللہ، فیملی ہے سارا کچھ ہے. بس شادی ہو گئی ہے، میری شادی کو یہ 26واں سال ہے ماشاءاللہ. میری اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹی اور بڑی بیٹی نے میری ماسٹر کیا ہے. ابھی ایک نبل میں پڑھ رہی ہے، ایک اسلام آباد کالج میں اور ایک 9th میں پڑھ رہی ہے. اللہ کا کرم، اللہ کا مال ہے. بیٹے کی نعمت سے آپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے بس وہ دینے والا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے بالکل، اس نے 4 بیٹیاں لیکن کوئی زندگی میں کمی محسوس نہیں کرتا. اچھا جی بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ، اللہ آپ کو خوش رکھے. کچھ میرا یہ چینل ہے لائیو وتھ زیادہ غفار، کوئی کمنٹس میرے لیے یا ناظرین کے لیے کر دیں کہ وہ کیا کرے اور میں ان کے لیے کیا کروں، وہ میرے لیے کیا کرے. وہ کچھ تھوڑا سا بتا دیں، کچھ پاکستان کے بارے میں 1-2 باتیں کر دیں. شہزادہ غفار صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پتہ ہے بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ، اور آپ کو اولاد سے بھی نوازا. آپ کو آپ کی ساری زندگی بھی ہمارے سامنے. آپ بہت محنتی آدمی ہیں، فن میں آپ کوئی وہ 2 نمبری نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں تو لوگوں کو یہ کہوں گا، لوگ آپ کو بہت جانتے ہیں اور یہ بھی آپ نے کہا کہ آپ کے بارے میں کوئی کمنٹس کروں. جی جی لوگ آپ کے بارے میں اتنے کمنٹس کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. ملک سے باہر بھی گئے، UK بھی آپ، دبئی، بحرین اور پورا پاکستان آپ نے گھوما ہوا ہے. لیکن آپ کا کام اتنا اچھا ہے کہ لوگوں کو ہر زبان میں آپ کام کر لیتے ہیں. اور آج آپ واحد پنڈی کے آرٹسٹ ہیں اس وقت یہاں کے، جو اتنے مصروف ہیں کہ میں کہتا ہوں جو شہزادے کو صبح اپنی گاڑی میں ڈال لے، لیکن اب تو گاڑی بھی ماشاءاللہ آپ کی اپنی ہے نا، تو جو لے گیا بس لے گیا. تو بہرحال میں یہ کہوں گا آڈینس کو کہ لوگ آپ کو لائک بھی کرتے ہیں
اور جو آپ نے چینل بنایا ہے تو بہت مبارک ہے. آپ نے ہمیں انوائٹ بھی کیا, یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی جی بات ہے. جی یہ بھی میں دیکھ نے رہے انوائٹ کرنا ہی کرنا ٹھیک تھا. ہے نا. جی جی بالکل. ہاں اور جیسے کہ آپ کے دوست شاہ صاحب ہے, ظہور شاہ ظہور صاحب, شاہ صاحب. جی جی تو بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں. جی جی بالکل. مطلب ہے کہ ان کو آپ کے ساتھ دیکھتا ہوں میں, اور آپ کے ساتھ تو سارے پروڈیوسر ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں, جیسے میں اور آپ آج جی تک جی ہیں, جو چاہتے ہیں مجھے, جو ہم جمعراتی کے جی دوست نہیں ہیں, ہماری جی 26 ہاں ہم بے ایک شک دوسرے کے ہر بات کو جانتے ہیں, جی کوئی بے شک. بناوٹ نہیں ہم ایک دوسرے کے سامنے کر جی جی سکتے, جی بالکل صحیح جن میں بات ہے. افتخار ٹھاکر صاحب ہے, ہاں جی جہانگیر خان جہانگیر خان صاحب ہیں. ہیں, ہاں بالکل تو بالکل. بہت سے اور بہت دوست ہیں ہمارے. تو بس یہی لوگوں سے کہوں گا کہ آپ کے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, جی جی پسند کریں آپ کو, اور آپ کے کام کو کرٹیسائز بھی کریں. اگر ہاں. آپ کو کوئی کام نہ پسند آئے, کوئی نئی سجیشن دینا چاہیں جی تو شہزادہ غفار صاحب کو آپ دیں, پوائنٹ والی اور بات ہے. آپ دل کی بات رکھیں کہ جو آپ ان کو جس شکل جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ان تک اپنا میسج پہنچائیں, میسج کے ذریعے, کال کے ذریعے, جو بھی طریقہ کار ہے, تاکہ یہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا کام اور بہتر کر نکھر سکے, کے آئے نکھر کے آئے گا. انشاءاللہ تو انشاءاللہ. جب تک آرٹسٹ کو ویور اس کی نہیں ہوتی, اس کو پسند نہیں کرتی, لائک نہیں کرتی, تو وہ ایسا ہی پھل ہے کہ جس کو کوئی نہ کھاتا اور وہ بکتا ہی نہیں ہے. ہاں جی تو شہزادہ غفار صاحب بھی ایک پھل ہے, ہاں. تو آپ ان کو جتنا لائک کریں گے اتنا ہی کھائیں جی گے, جی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے. آمین آمین. بہت شکریہ شاہ جی, بہت شکریہ. اللہ آپ کو زندگی اور صحت عطا کرے اور اپنے بچوں پہ آپ کا سایہ قائم دائم رہے. ناظرین میں بھی کچھ کہوں گا تھوڑا سا. جی پلیز پلیز. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, اور آپ آئے میرے گھر پہ اور میرے ساتھ بیٹھ کے یہ انٹرویو کیا, بلکہ انٹرویو کیا ہم نے آپس میں گپ شپ جی, گپ شپ کا ایک بہانہ ہے. جی تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے میرا ہیں, اپنا گھر ہے. اور ٹھیک ہے جی, اور آپ میرے بچوں کو اپنے گودوں میں کھلایا ہوا آپ نے, تو ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح تو بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں پر اپنا کرم فضل رکھے, ہماری اولادوں پر, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہر دکھ درد بیماری سے ہمیں محفوظ کرے. آمین آمین آمین. اور ہمارے پاکستان ملک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آمین. اور ایک فرقہ بازی اور ایک دوسرے سے رنجش, کینہ, پروری سے بچائے رکھے اللہ تعالیٰ, اور اپنا کرم فضل رکھے, کیونکہ یہ ہمارے کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہے, اور قائد اعظم کا یہ احسان ہے ہماری قوم پر کہ ہمیں یہ پاکستان بنا کے دیکھا. بالکل. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جی. ٹائم ٹھک 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 چلتا جا رہا ہے, لیکن یوٹیوب کہتے ہیں کہ 10 سے 15 دن بعد آپ مجھے انٹرویو دیں. تو ناظرین یہ تھے ہمارے سید سلیم افندی شاہ صاحب, جن کے پاس ہم بیٹھے تھے, انٹرویو کیا. مجھے بڑی تازگی محسوس ہوئی ہے, آج سے 20 سال پہلے چلے گئے تھے, وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. تو ناظرین اسی طرح ہم آپ کو ملواتے رہیں گے. شاہ جی سے ملوایا ہے, شاہ جی کی مسز سے بھی آپ کی بات کروائیں گے, ان کا بھی انٹرویوز کریں گے ہم انشاءاللہ, میں ہی کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. کمنٹس کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا. اب تو سبق یاد ہو گیا, کہنے کی ضرورت نہیں ہے یار, سمجھدار ہیں ہم لوگ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. پاکستان زندہ باد.